اسلام نہیں لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس خبر کی تصدیق کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو کہ یہ خبر ہم تک پہنچی ہے، کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک نقل کرنے والے نے غلطی کر دی ہے یا غلط فہمی اس کو ہو گئی ہے، اس بات کا جا کر پتہ کرو۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی جھوٹا تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے، خلاف واقعہ کوئی بات لے آئے، تو فتبینوا، تو تم اس کو پتہ کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ اس نے غلطی کر دی ہو یا غلط فہمی ہو گئی ہو اور غلط فہمی کے نتیجے میں تمہارا یا اگلے بندوں کا بہت نقصان ہو جائے۔ ایک بات درمیان میں کہتا چلوں کہ زیادہ تر ہمارے درمیان اختلاف اور انتشار غلط فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر غلط فہمی کو دور کر لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ بات بہت دور تک جائے۔ زیادہ تر لوگ اسی غلط فہمی کے نتیجے میں آپس میں لڑائی، باہم جنگ و جدال، قتل و قتال کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید کا یہ اصول اگر یاد رکھ لیا جائے تو پھر بہت سارے خون خرابے سے اور بہت ساری لڑائی جھگڑے سے بچا جا سکتا ہے۔ غلط فہمی کے نتیجے میں یہ سارا فساد لازم آتا ہے۔ 26واں پارہ ہے، سورۃ الحجرات ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ کوئی خبر آ جائے فوراً اس کو ریئیکٹ نہ کرو، بلکہ معلوم کر لو کہ خبر دینے والا ہو سکتا ہے جھوٹا ہو، اور اگر خبر دینے والا جھوٹا نہ ہو تو اس کو غلط فہمی ہو گئی ہو، غلطی لگ گئی ہو گئی۔ اگر غلط فہمی ہے تو اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا ہے اس کو تنبیہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر بات سچی ہے تو پھر جو ریئیکٹ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنو المصطلق جو ایک قبیلہ تھا عرب کا، ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا، وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے اور اس کے لیے مال و دولت کو، ہتھیار کو، لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ تو اس خبر کی تحقیق کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی جن کا نام حضرت بریدہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو کہ اس خبر میں صداقت کہاں تک ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جا کر
تفتیش کی، تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جنہوں نے یہ خبر دی ہے وہ خبر واقعی صحیح ہے، اور واقعی قبیلہ بنو المصطلق مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں، اور اس کے لیے وہ لوگوں سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، ہتھیار بھی جمع کر رہے ہیں، لوگ بھی جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ سن کر ارادہ کیا کہ فوراً ان پر حملہ کر دیا جائے، قبل اس کے کہ وہ تیار ہوں، اور وہ تیار ہو کر بہت سارے آدمی لے کر آئیں، مدینہ منورہ آئیں، اور مدینہ منورہ کو کافی نقصان پہنچائے، جانی طور پر، مالی طور پر، تو ہم نے کیوں ان پر حملہ کر دیں اور اچانک حملہ کر دیں، تاکہ دشمن ابھی پوری طرح تیار نہ ہو تو ان کا بھی نقصان کم سے کم ہو اور یہ خطرہ بھی ٹل جائے اور کم سے کم جانی نقصان ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 500 افراد کو لے کر قبیلہ بنو المصطلق کی طرف چل پڑے کہ ہم ان کے یہاں آنے سے پہلے ہم ادھر پہنچ جائیں۔ ان کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ خبر پہنچی ہے اور ہمارے ساتھ لڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں، لیکن ابھی وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی وقت بہت ہے، ابھی ان لوگوں نے تیاری کرنی ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے، ہتھیار کو حاصل کرنا ہے، پھر ہم پر حملہ کریں گے۔ وہ ابھی اتنے تیار نہ تھے، اس گمان میں نہ تھے کہ اتنی جلدی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہم پر حملہ کر دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں، ہم نے بنو المصطلق قبیلے کے پاس جانا ہے اور ان کے ساتھ حملہ کرنا ہے اور ان کے اس ارادے کو ختم کرنا ہے، تیاری کر لو۔ بہت سارے مخلص مسلمان بھی تیار ہو گئے اور اس لڑائی میں بہت سارے منافق بھی تیار ہو گئے۔ منافق ان کو کہتے ہیں کہ جو ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرے اور ایمان کے دعوے دار ہوں اور اندر میں باطن میں خبث بھرا ہو، باطن میں کفر بھرا ہو، باطن میں نفاق بھرا ہو، اور سامنے وہ ایماندار ہونے کا دعویٰ کرے، مومن ہونے کا دعویٰ کرے۔ وہ بھی تیار ہو گئے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ قبیلہ بنو المصطلق مالدار قبیلہ ہے، اور اگر ہم نے ان پر فتح حاصل کر لی تو مال غنیمت بہت سارا ملے گا، اور جب مال غنیمت ملے گا تو ہمیں بہت سارا پیسہ ہاتھ آئے گا۔ مومن کبھی مال کے لیے نہیں لڑتا، مومن کبھی شہرت کے لیے نہیں لڑتا، مومن صرف اور صرف اور صرف اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑتا ہے، اللہ کا دین سر بلند کرو۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ نام چاہیے نہ مال غنیمت چاہیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کا دین یا سر بلند ہو جائے یا ہماری جان اللہ کے حضور پیش کر دیں، یا جان جانے آفری کے سپرد کر دیں، یا پھر اللہ کا دین سر بلند ہو کر رہے گا۔ پر منافق اس کی نگاہ میں مال ہوتا ہے، وہ اپنے مفاد کو دیکھ کر لڑتا ہے اور اپنے مفاد کو دیکھ کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ جہاں مفاد میں مال نظر نہ آئے
وہاں پیچھے بیٹھ جاتا ہے، اور جہاں مالی مفاد کا اسے یقین ہو وہاں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو منافق بھی اس لڑائی میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ نکل آئے کہ ہم بھی لڑیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین کی جماعت میں جہاں مرد حضرات تھے چند عورتوں کا انتخاب کیا کہ تم بھی جاؤ گے، تم بھی جاؤ گے، تم بھی جاؤ گے، اور عورتیں اس لیے جاتی تھی کہ زخمی ہو تو اس کی عیادت کرے، اس کی تیمارداری کریں، پانی کی ضرورت ہو تو پانی کا انتظام کریں، پانی پلائیں زخمیوں کو۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرات صحابیات میں سے چند عورتوں کا انتخاب کیا، اور ازواج مطہرات میں سے 2 بیویاں اپنے ساتھ لی، ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان مجاہدین کی جماعت کو، مردوں اور عورتوں کی جماعت کو لے کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بنو المصطلق قبیلے کی طرف چل دیے۔ جہاں سے یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر حملہ کرنے والے ہیں، مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ مصدقہ اطلاع تھی، تصدیق کر دی گئی تھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر۔ بائی دا ٹائم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس قبیلے کے پاس پہنچے ہیں تو ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لشکر کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے وہاں جا کر لڑنا تھا، اب یہ لوگ ادھر آ گئے، ہم لوگ ادھر ہی لڑ لیں گے۔ ایک طرف کفار اور ایک طرف مسلمان آمنے سامنے ہو گئے۔ جاتے وقت بعض مفسرین کے قول کے مطابق ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور مجاہدین کی جماعت کے ساتھ نکل رہی تھی تو اپنی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ہار انہوں نے عاریتاً لیا تھا، بورو کیا تھا کہ مجھے موتیوں کا ایک ہار دے دو۔ تو وہ زیور لے کر، وہ زیور پہن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑی۔ راستے میں ایک جگہ پر قیام ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہاتھ مارا تو ہار غائب ہے، ہار کہیں گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اطلاع دی کہ جو ہار میں اپنی بہن سے بورو کر کے آئی ہوں وہ ہار میرا کہیں گر گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ بھئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گر گیا ہے، تلاش کرو۔ خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی تلاش کر رہے ہیں اور حضرات صحابہ کرام بھی تلاش کر رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ تھک گئے، لیکن وہ ہار نہیں ملا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استراحت کی غرض سے، آرام کی غرض سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھا اور لیٹ گئے۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور اگر کسی کے دماغ میں یہ کیڑا ہے تو میں کیڑا نکال دینا چاہتا ہوں، اور اگر کوئی دل میں کھٹکا ہے تو میں کھٹکا دور کرنا چاہتا ہوں۔ بہت انصاف کے ساتھ سنیے گا، تعصب کی اینک پہن کر نہیں، انصاف کی نظر سے دیکھنا ہے۔
کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ کے ولیوں میں تو کوئی کیا ہوتا، اللہ کے نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے، ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں میں تو کوئی کیا ہو، اللہ کے نبیوں میں ان کے نال دا کوئی نہیں، انہاں دے نال جیا کوئی اور بندہ نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام اولیاء کے سردار، قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے انسان 6 بلین انسان آج کے 6 بلین انسان 7 بلین انسان، اور صحابہ کرام کے بعد سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے انسان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چھوڑ کر ان سب کے دل ایسے نیک ہو جائیں جیسے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا دل ہے، سارے انسانوں کے، میں اور آپ اور سارے کافر اور تابعین سے لے کر قیامت تک کے لیے سب کے دل حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے دل جیسے ہو جائیں، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے ہو جائیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جیسے ہو جائیں، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے ہو جائیں، اور بڑے بڑے سلطان الاولیاء جیسے ہو جائیں، اللہ کے ایک نبی کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ متفقہ عقیدہ ہے سنیوں کا، وچے بریلوی کیا، وچے دیوبندی کیا، وچے اہل حدیث کیا، اگر وہ سنی ہے تو تمام سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، تمام سنیوں کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا شروع سے لے کر اخیر تک سب اتنے نیک ہوں، صحابی پھر صحابی ہیں، اور صحابہ کے سردار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اس لڑائی میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، بالترتیب یہ بڑے کبار صحابہ میں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف ولیوں کے سردار نہیں، نبیوں کے سردار بھی ہوتے ہیں۔ ہار عائشہ کا گم گیا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہاں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور تمام صحابہ کرام بھی ڈھونڈ رہے ہیں، 500 صحابہ کرام جتنے بھی ڈھونڈ رہے تھے، مگر کسی کو ہار نہیں مل رہا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ غیب کا علم اگر کسی کو ہے تو صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ یہ جو ڈھکوسلے ہوتے ہیں مولویوں کے اور پیروں کے، میں راتی حساب کر کے تمہیں دساں گا تھوڑی چیز کتنے پئی ہے، مینوں 500 پاؤنڈ دے جاؤ، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، پیروں کے ڈھکوسلے ہیں، عاملوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ یہاں سید الاولیاء بلکہ سید الانبیاء موجود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کریں آپ خود اس مسئلے پر، آپ خود گھر جا کے غور کرنا، کہاں ہے وہ ہار؟ ڈھونڈ رہے اور نہیں مل رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی نہیں مل رہا، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بھی نہیں مل رہا وہ ہار، پتہ ہی نہیں چل رہا وہ ہار کہاں ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ یقینی ہو گئی کہ اگر اللہ بتانا چاہے
تو زمین پر رکھ کر آسمان، ساتوں آسمان سے اوپر کی خبر دے دیں، اور اگر اللہ نہ بتانا چاہے تو قریب پڑا ہوا ہے، کسی کو نہیں مل رہا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ بتا دیں تو ساتویں آسمان سے اوپر کی چیز بتا دیں، اور اگر اللہ بتانے پہ نہ آئے تو قریب چیز ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یعقوب علیہ السلام سے جب ان کا بیٹا یوسف چھین لیا گیا، اور اپنے گھر سے 10، 12، 15 کلومیٹر دور اندھے کنویں میں ڈال دیا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا بیٹا یہیں کہیں ہے، 10، 12 میل کے حدود میں ہے، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے ہیں ابھی پتہ نہ بتایا جائے۔ اور جب پتہ بتانے پہ آئے تو یعقوب علیہ السلام فلسطین میں ہیں، کنعان میں ہیں، اور یوسف علیہ السلام مصر سے اپنا کرتا بھیج رہے، خود بھی نہیں، اپنا کرتا بھیج رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کو مصر سے چلنے والے کرتے کی خوشبو کنعان میں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ بتانے پر آئے تو یوسف کے کرتے کی خوشبو مصر میں چل رہی ہے، اور وہ کنعان میں بیٹھے ہوئے پتہ چل جاتا ہے، اور نہ بتانے پر آئے تو خود یوسف 10، 15 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہوا ہے، اور کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن اللہ نہ بتانا چاہے تو پتہ نہیں چلتا۔ عقیدہ بنا لو، اللہ اگر کچھ بتانا چاہے تو کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، میرا مالک بتا دیتا ہے، اور اگر اللہ نہ بتانا چاہے تو قریب کیوں نہ ہو، پتہ نہیں چلتا۔ غزوہ بنو المصطلق، یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ 1 ہفتے میں پورا ہو جائے گا۔ اگر میں ہر سبق بتانا چاہوں، ہر جگہ رک کر کے یہاں اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے یہ معلوم ہوا، تو مجھے کئی ہفتے چاہیے، بقرعید آ جائے گی۔ لیکن میں موٹے سبق رک کر بتاؤں گا کہ اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے، اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے، اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں، ہار گم گیا ہے اور کہیں قریب ہی ہے، بہت قریب ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی تلاش کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تلاش کر رہے ہیں، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی اجمالی طور پر بیان کیا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مقام کو بھی اجمالی طور پر بیان کیا، بہت بریفلی بیان کیا، بہت بریفلی۔ اتنا تو معلوم ہو گیا کہ وہ نبیوں کے سردار ہیں اور صحابہ کرام ولیوں کے سردار ہیں، یہ سب تلاش کر رہے ہیں، اور ہاتھ یہیں کہیں پڑا ہوا ہے اور کسی کو مل نہیں رہا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ ہے، اگر بتانا چاہیں تو دور کی پڑی ہوئی چیز کو دکھا دیں، اور نہ بتانا چاہیں تو قریب میں ہو تو نہ بتائیں۔ یہ عقیدہ بنا لو، سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ جو کبھی ہم جذبات میں آ کر کہتے ہیں ولیاں نو سارا کچھ پتا ہوتا ہے، ولیوں کا منکر نہیں، سارا پتا ہوتا ہے، سارا پتا نہیں، وہ پتا ہوتا ہے جو اللہ دکھانا چاہے، وہ پتا ہوتا ہے جو اللہ دکھانا چاہے، اور اللہ اگر چھپا دے تو ان کو کچھ نہیں پتا چلتا۔ جی ولی پتر دیندے نے، ایک گل سناواں یاد آ گئی، ولیاں کو جاؤ، ولی پتر دیندے نے، پتر دیندے نے، پتر دیندے نے۔ ایسے ہی ایک آدمی کا قصہ سناؤں، 8 بچے اس نے پیدا کر دیے، سب کے سب بچیاں، سب کے سب بچیاں، ایک بھی مڈا نہیں۔ جو ایک حلقے میں بہت بڑے پیر ہیں،
لوگ کہتے ہیں فلاں کول جاؤ انہاں کول تعویذ لو بچے لب جاندے نہیں منڈے لب جاندے نہیں. کسی کو مل گیا ہوگا تعویذ سے، اللہ نے ان کی عزت بنانی ہوگی، ان کی تعویذ سے کام ہو گیا. لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ لڑکا اور لڑکی کا دینا میرے اختیار میں ہے. میں چاہوں تو کسی کی تعویذ سے کسی کو لڑکا دے دوں، اور اگر میں نہ چاہوں تو اس کے گھر میں ایک لڑکا بھی نہ دوں، ایک لڑکا بھی نہ دوں. سمجھیں اس مسئلے کو، اچھی طرح سمجھ لیں. للہ ملک السماوات والارض، ملکیت اللہ کی ہے. زمین میں ملکیت اللہ کی، آسمان میں ملکیت اللہ کی، اجتماعیت میں ملکیت اللہ کی، انفرادیت میں ملکیت اللہ کی. جو چاہے سو کرے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب یخلق کو پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہے. یہ تیرے رب کا فعل ہے، کسی انسان کے اس میں اختیار نہیں. اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور حضرات صحابہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں. میرے ورگا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا جی اتنی کھجورا لے آؤ، اتنے پنیر لے آؤ، اتنے روپے لے آؤ، اتنے پیسے لے آؤ، میں اتنے بہ کے حساب کر لینا کتنے تہاڈا حال تانوں لب جائے گا. یہ ولیوں کے سردار ہے، یہ نبیوں کے سردار ہے، تلاش کر رہے نہیں مل رہا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہا عائشہ میں نے تو بہت ڈھونڈا نہیں مل رہا، ابھی تو ڈھونڈا جا رہا، ڈھونڈنے دو، اتنی دیر میں آرام کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے. اور نبیوں کا سونا اس شان کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جاگیں تبھی جاگیں، کوئی ان کو اٹھانے کی اجازت نہیں، چاہے نماز کا وقت چلا جائے. یہ سن لو، مسئلہ یاد رکھو. اس لیے کہ نبی کا آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا. بہت ممکن ہے سوتے سوتے ان پر وحی آ رہی ہو اور درمیان میں ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں ہے. ڈھونڈ رہے نماز کا وقت آ گیا اور پانی نہیں ہے کہ لوگ وضو کریں. سارے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر حضرت ابوبکر سے کہنے لگے ابوبکر تمہاری بیٹی کا بھی عجیب حال ہے کہ اس نے ایسی جگہ پہ روک دیا ہے کہ جہاں ہم تالاب کے پاس نہیں ہیں، ہم کنویں کے پاس نہیں ہیں، ہم چشمے کے پاس نہیں ہیں، اور نماز کا وقت آ گیا، ہمارے پاس پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، کیا ہم نماز ضائع کر دیں گے؟ کیا کریں؟ اللہ نے وضو کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے پانی کے ساتھ، اور پانی نہیں ہے تو کیا ہماری نماز ضائع ہو جائے گی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، پانچویں نے کہا کہ تمہاری بیٹی بھی عجیب ہے، ایسی چیز نہیں لانی چاہیے تھی. لوگ کہہ دیتے ہیں ایسے موقع پر اچھے انداز میں کہ بھئی گر گئی ہے تو ہم بعد میں خرید کے دے دیتے، کم از کم ہمیں ہماری نماز سے تو قیمتی چیز نہیں نہ تھی. ہم کو روک لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، سارے قافلہ والوں کو روک لیا، عجیب نہیں تمہاری بیٹی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی کا تانا مل رہا ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم ادھر رک گئے ہیں. غصہ آ گیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آئے اس ٹینٹ میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے. دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آرام فرما رہے اور عائشہ کے گود میں ان کا سر ہے. چلا تو نہیں سکتے تھے. آئے اور قریب بیٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسلیوں میں گھوب مارنا شروع کر دیا. گھوب، انگلیاں ادھر، تیری وجہ سے یہ ہوا، تیری وجہ سے یہ ہوا، تیری وجہ سے یہ ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اس قدر زور سے مار رہے اب میرے ابا مجھے کہ تیری وجہ سے سب کچھ ہو رہا، لوگوں کی نماز چلی جائے گی.
اتنا درد ہو رہا لیکن میں ہل نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ میری گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے۔ تکلیف تو مجھے بہت ہو رہی لیکن ہلوں کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سر مبارک میری ران میں ہے، اور اگر میں ہل گئی تو میرے آقا علیہ السلام کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اس لیے میرے ابا ادھر مجھے کوچ رہے ہیں، چوک کے مار رہے ہیں، ادھر میں انگلیاں مار رہے ہیں، اور میں ہل نہیں سکتی، مجھے درد ہو رہا، تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تیرے ہار کے جانے کا مجھے اتنا نقصان نہیں، لوگوں کی نماز کے جانے کا مجھے بہت غصہ ہے۔ پانی نہیں ہے۔ مارتے رہے، میں برداشت کرتی رہی یہاں تک کہ جب انہوں نے دیکھا میں نے اپنا غصہ نکال لیا ہے، مار لیا ہے، اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان نکلے ہیں، تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہار تو ملا نہیں، لیکن مصیبت یہ ہوئی ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت جا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے کہ پانی نہیں ہے، 500 آدمیوں کا جو ہے وہ قافلہ ہے، انہوں نے وضو کرنا ہے۔ ابھی اسی اثنا میں تھے کہ کیا کریں کیا نہ کریں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام پر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ جب وحی نازل ہوتی تو ایک مختلف کیفیت ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی، چہرہ انور سرخ ہو جاتا، ماتھا پسینہ سے بھر جاتا، سخت سردی کے دنوں میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو خوب پسینہ آنا شروع ہو جاتا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وحی کے بوجھ کی وجہ سے گردن مبارک جھک جاتی، اور پیشانی سے اور چہرہ انور سے پسینے کے قطرات موتی کی طرح زمین پہ گرتے ہوتے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سر اٹھایا، اور سارے صحابہ کرام کے مجمع میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت کریمہ ارشاد فرمائی، تلاوت فرمائی، اور طریقہ بتایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے لیے ایسے موقع پر تمہارے پاس وضو کا پانی نہ ہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مٹی سے تیمم کر لو۔ اس سے پہلے تیمم نہیں تھا، اس سے پہلے وضو ہی کرنا تھا۔ اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر تم پانی سے عاجز آ جاؤ، حقیقی طور پر یا حکمی طور پر، حقیقی طور پر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے، اور حکمی طور پر یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، بئی معنی کہ اس کے پاس کوئی چور بیٹھا ہوا ہے، کوئی کنویں پر ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، کوئی کنویں کے پاس شیر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کنویں کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے، یا بئی معنی کہ پانی تو موجود ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس طرح سے کہ آپ کو سخت بخار ہے، یا آپ استعمال کریں گے تو آپ بیمار مزید ہو جائیں گے، یا سردی کی رات ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، اگر اس موقع پر آپ استعمال کریں تو آپ جو ہے بہت شدید آپ کو نمونیا ہو سکتا ہے، سخت قسم کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ بیمار، موت تک واقع ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ پانی ہوتے ہوئے بھی تم چھوڑ دو، تم مٹی سے تیمم کر لو۔ مسئلہ بتایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے، مٹی سے تیمم کیا، نماز پڑھی، اور جب بہت تلاش کر لیا اور ہار نہیں مل رہا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چلو کوچ کرو، ہم نے تو آگے جانا ہے اور بن المستلق پہنچنا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو ابھی سنبھلنے نہ دینا ہے کہ وہ تیاری کر کے آئیں اور پوری تیاری کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ سخت گمسان کی لڑائی پڑے اور ایک دوسرے کا جانی نقصان بہت زیادہ ہو، ہمیں اتنا موقع ان کو نہیں دینا ہے، تم چلو اٹھو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس اونٹ پر میں سوار تھی واپس میں سوار ہو گئی، اور جب وہ اونٹ کو اٹھایا
تو اس اونٹ کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا مل گیا. کہاں تھا؟ وہی تھا. اس اونٹ کے نیچے جس کو میں نے بٹھایا تھا، اس اونٹ کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا مل گیا ہم کو. اتنا قریب تھا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نہ بتانا چاہیں کسی بات کو تو انبیاء کے سردار ہوں یا اولیاء کے سردار ہوں، اور ایک نہیں سینکڑوں سردار ہوں، اللہ نہ بتانے پر آئے تو کوئی جان نہیں سکتا، اور اللہ بتانے پر آ جائے تو دوری اور قریبی کوئی معنی نہیں رکھتی. یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں مصر میں، اور یعقوب علیہ السلام کو فلسطین سے پتہ چل جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں، اور ساریہ الجبل، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا ہے قادسیہ کی لڑائی میں، جو بہت دور ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ بتا دیتے ہیں، اور حضرت عمر جمعہ کا خطبہ پڑھاتے پڑھاتے یہاں سے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پیچھے پہاڑ وال دھیان کرو، پیچھے پہاڑ کی طرف چلے جاؤ. اور یہ یہاں ہے، اور ہزاروں میل حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے ممبر سے آواز لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساریہ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے. اللہ ساریہ جہاں ہے عمر کو مدینہ میں دکھاتا ہے، مدینہ سے عمر آواز لگاتا ہے تو ساریہ کو پتہ چل جاتا ہے. اور جب اللہ بتانے پر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں محراب شریف میں موجود ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ساتوں آسمان کی چیزیں اللہ دکھا دیتا ہے. دکھانے پر آئے تو دکھانے پر آئیں تو یوں دکھا دیں، اور نہ دکھانے پر آئیں تو اونٹ کے نیچے، اسی اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے، اور سارے ڈھونڈ رہے ہیں اور نہیں مل رہا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اللہ جب بتانے پر آئے تو پتہ چلتا ہے، اور نہ بتانے پر آئے تو پتہ نہیں چلتا. بتانے پر آئے تو قبر کے اندر کیا ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے، اندر میں کیا ہو رہا. اور نہ بتانے پر آئے تو زمین کے اوپر بالکل قریب ہار پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا. یہ عقیدہ بنا لو، سمجھ لو، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو. اس میں اف اور بٹ کچھ نہیں ہوتا، مسئلہ یہی ہے جو بتا دیا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سفر کیا، اور قبیلہ بنو المصطلق پہنچے. اور قبیلہ بنو المصطلق جب پہنچے تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا اور ہمارے قریب آ چکا ہے. دونوں طرف صفیں آمنے سامنے ہو گئے، ادھر کافر اور ادھر مسلمان. لڑائی ہوئی. چونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سر پر آ چکے تھے، وہ ابھی فل پریپیئر نہیں تھے، ان کے لوگ ابھی آئے ہوئے نہیں تھے. وہ جو ہتھیار دوسرے قبیلے والوں سے مانگ رہے تھے وہ ابھی سارے پہنچے نہیں تھے، اور جو لوگوں کو جمع کر رہے تھے وہ لوگ ابھی پہنچے نہیں تھے، اور یہاں مسلمان پہنچ گئے. لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں ان کے تقریباً 10-12 آدمی ان کے مار دیے گئے کافروں کے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو مقابلے کے لیے آئے تھے اور پھر اندر گئے ہیں بنو المصطلق میں، اور جا کر 200 گھر کے آدمیوں کو قید کر لیا. 200 گھرانے والے قید کر لیے. بڑا قبیلہ تھا، 200 آدمی پھڑ لی، 200 گھرانے والے پھڑ لیے. اور ان کے اونٹ 2000 ملے ہیں اور 5000 بکریاں ملی ہیں. کچھ مرد تھے مارے گئے، کچھ تھے بھاگ گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان گھرانے والوں کو پکڑا، قیدی بنایا، 2000 اونٹ لیے، 5000 بکریاں لی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام واپس آ رہے ہیں. میں پہلے
اس واپس والے واقعے کو میں پورا کر دوں، پھر درمیان واپسی پر کیا ہوا وہ اصل میں اس واقعے کو سنانا مقصد ہے۔ جب واپس آ گئے مدینہ طیبہ میں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اونٹوں کو بھی مجاہدین میں تقسیم کیا، بکریوں کو بھی مجاہدین میں تقسیم کیا، اور جو غلام بنائے گئے تھے اور جو باندیاں بنائی گئی تھی ان کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان، مجاہدین کے درمیان مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا۔ مجاہدین کے حصے میں آ گئی یہ بات، منافقوں کو بھی ملا، وہ بھی گئے ہوئے تھے، ان کو بھی ملا، مسلمانوں کو بھی ملا۔ ایک لڑکی جس کا نام تھا جویریہ، جویریہ یہ لڑکی دوسری لڑکیاں تھی، دوسروں کو ملی، دوسروں کو ملی، تیسروں کو ملی۔ جویریہ نام کی لڑکی حضرت زید ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ مرضی ہے خود رکھ لو، ان سے کام لو، مرضی ہے بیچ دو، پیسے کھڑے کر لو۔ جس طرح اونٹ ملتے ہیں، بکریاں ملتی ہیں، چیزیں ملتی ہیں، رکھنا ہے خود رکھ لو، نہیں تو بیچ دو، تمہاری ملکیت ہو گئی۔ اب it's entirely up to you whether you want to keep it, so keep it. If you don't want to keep it, sell it. ایسا ہی ہوتا تھا۔ جس کو زمین ملتی تھی زمین بیچ دیتے تھے، خود رکھ لیتے تھے۔ جس کو بکریاں ملتی تھی، ضرورت ہوتی خود رکھ لیتے، بیچ دیتے۔ اونٹ ملے، ضرورت ہوتی خود رکھ لیتے، بیچ دیتے۔ غلام ملے، ضرورت ہے رکھ لیا، بیچ دیا۔ بادیاں ملی، ضرورت ہے رکھ لیا، نہیں ملا تو بیچ دیا۔ اور دوسرے غلام کیوں لیتے تھے؟ اپنی ضرورت کے لیے لیتے تھے۔ دوسرے غلام کیوں خریدتے تھے؟ اس لیے خریدتے تھے کہ ہم اس غلام کو خرید کر اللہ نے ہم کو پیسہ دیا، ہم آزاد کریں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، بہت مالدار صحابی تھے، بہت مالدار صحابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مالدار صحابی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، بہت مالدار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ انہوں نے پوری زندگی میں انہوں نے 30,000 غلام اور باندیوں کو خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا تھا، جو ہزاروں میں ملتے تھے، ہزاروں نہیں، دسیوں ہزاروں میں ملتے تھے خریدنے کے لیے۔ اور یہ غلام اور باندی کا مسئلہ تو پچھلے صدی تک چلتا تھا، بلکہ اسی صدی میں یہ تو اقوام متحدہ میں ٹریٹی ہوئی ہے، اور سارے دنیا کے اکثر ممالک کے سربراہوں نے اس ٹریٹی میں دستخط کیے کہ اب ہم ایک دوسرے کے پریزنر آف وار جس کو کہتے ہیں، کہ پریزنر آف وار کو ہم رکھیں گے نہیں، ہم اس کو بیچیں گے نہیں، ہم اس کو رکھیں گے، ضرورت ہوئی تو آزاد ایکسچینج کر دیں گے، نہیں تو جیلوں میں رکھیں گے، ہم بیچیں گے نہیں۔ یہ تو ابھی اقوام متحدہ میں UN میں پاس ہوا تھا، ورنہ اب تک تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ بہت سارے ممالک، 180 ملکوں میں 160 سے اور ممالک نے کر دیا ہے کہ پریزنر آف وار جو ہے وہ ہماری ملکیت نہیں ہوتی، وہ ہوتی اسی ملک کی ملکیت ہے، یا ہماری یہاں قید رہیں گے یا پھر ایکسچینج کر دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ تو بہت شروع زمانے سے چل رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی طرح غلام بنا کر بازار میں بیچے گئے تھے، یوسف علیہ السلام کے زمانے، بلکہ اس سے پہلے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب پیسے آتے سینکڑوں نہیں، دسیوں سینکڑوں غلام خرید کر آزاد کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی، فرمایا کہ ایک غلام کو تم آدھا اللہ کے راستے میں آزاد کرتے ہو، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے 2 آدمی مل کر ایک غلام خریدتے ہیں،
دو آدمی. تو اب میں آدھے کا مالک ہوں، آدھے کا مالک وہ ہے، ایک دن میرے پاس کام کرے گا، ایک دن اس کے پاس کام کرے گا. تو وہ آدھا غلام اگر تم نے اللہ کے رستے میں آزاد کر دیا، اللہ تمہیں جہنم سے آدھا آزاد کریں گے، اور اگر تم نے پورا غلام آزاد کر دیا، اللہ تمہیں فل جہنم سے آزاد کر دیں گے. حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جگہ جگہ پر قرآن مجید نے غلام خرید کر آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے. جگہ جگہ پر. او تحریر رقبہ او تحریر رقبہ او تحریر رقبہ، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. یہ غلام آزاد کرو، یہ غلام آزاد کرو، یہ غلام آزاد کرو. یہ تو آپ کے پر ہے. آپ کو اگر ضرورت ہے تو اسے اپنے گھر میں رکھ لو. کام کاج کی ضرورت ہے، رکھ لو بھائی. اور اگر نہیں رکھنا ہے، تم افورڈ نہیں کر سکتے، بیچ دو، پیسے کھڑے کر لو. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں کچھ بکریاں آئی، کچھ اونٹ آئی اور کچھ پیسے آئے ہوں گے، اور یہ ایک لڑکی آئی جس کا نام تھا جویریہ. حضرت ثابت زید ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس باندی کی ضرورت نہیں تھی. کہا اب کیا کریں، بیچ دوں تمہیں. اس نے کہا صاحب مجھے بیچے نا. میں کتنے میں بیچیں گے؟ 2000 میں، 5000 میں، 10,000 میں، جو قیمت تھی اس زمانے میں. جوانوں کی قیمت الگ تھی، بوڑھوں کی قیمت الگ تھی، طاقت والوں کی قیمت الگ تھی، کمزوروں کی قیمت الگ تھی. کہا کتنے میں بیچیں گے؟ انہوں نے کہا ہوگا 5000 میں بیچ دوں گا. کہا مجھے بیچے نا، میں 5000 تھوڑے تھوڑے کر کے میں آپ کو دے دوں گی، جس دن دے دوں گی اس دن مجھے آزاد کر دینا. اس کو عربی میں مکاتبت کہتے ہیں. مجھے چھٹی دے دو، میں جاؤں کام کروں، بزنس کروں، کسی کے یہاں کام کروں، کسی باغ میں کام کروں، پیسے اکٹھے کروں، اور جب میں تھوڑے تھوڑے لا کر آپ کو دوں، جتنے میں ہمارا مسئلہ طے ہو گیا ہے، اس مسئلے پر جس دن میرے پیسے پورے ہو گئے اس دن میں آزاد. آپ کو پیسے سے غرض ہے، اس وقت امیڈیٹلی پیسے نہیں چاہیے، تھوڑے تھوڑے کر کے میں دے دوں گی آپ کو. کیا منظور ہے؟ اتنے پیسے مجھے پہنچا دو، جب تم اتنے پیسے پہنچا دو گے تم آزاد ہو گے. حضرت زید ابن قیس یعنی مالک اور بانی کے درمیان کانٹریکٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی بہت ہوشیار، بہت ہی ہوشیار، بہت سنجیدہ، بہت سمجھدار، بڑی زیرک، بڑی عقل مند، فطانت اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اور کیوں نہ ہو، میں آگے چل کر بتاؤں گا کیوں نہ ہو. اس لیے کہ وہ بنو المستلق جس پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حملہ کیا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے والے تھے، اس کا سردار جس کا نام تھا حارث کی بیٹی تھی، سردار کی بیٹی تھی. اور سردار جب سرداری کرتا ہے تو گھروں میں تو وہ کیسے، اردو کا ایک کہاوت ہے، ہونہار بیروے کے چکنے پات. جو اردو کا ایک بڑا زبردست کہاوت ہے کہ ہونہار بیروے کے چکنے پات. باپ اگر سردار ہے تو بیٹی کے اندر کچھ نہ کچھ تو ذہانت اور فطانت تو آ ہی جاتی ہے. اب حضرت زید ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے ساتھ، جویریہ کے ساتھ، اس کو شاید پتہ نہیں تھا کہ یہ حارث کی بیٹی ہے، یہ سردار کی بیٹی ہے. پکڑ کے لائی گئی.
قید کر دیا، تقسیم کر دیا۔ جب ٹریٹی ہو گئی، بات پکی ہو گئی، تو حضرت جویریہ نے کہا اب میں نے آپ کو پیسے دینا ہے، مجھے باہر جانے دیں۔ کہا جاؤ، پیسے جمع کرو، آج کرو تو آج آزاد، کل کرو کل آزاد، اگلے مہینے کرو اگلے مہینے آزاد، اگلے سال کرو تو اگلے سال آزاد۔ حضرت جویریہ صبح ہوئی اس گھر سے نکل کر سیدھی آتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بہت زیادہ سخی ہیں، سخی اور بہت سخی ہیں۔ سخاوت ایسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ مال ہو تو سب دے دیں، اور اگر مال نہ ہو پھر بھی دیتے ہیں، مال نہ ہو پھر بھی دیتے ہیں۔ اس کو ہم سخاوت سے بڑھ کر ایثار اور ایثار سے بڑھ کر جود بولتے ہیں عربی زبان میں، جود، اجود، نہیں ہے پھر بھی دینا، نہ نہیں کہنا۔ حضرت حسان ابن ثابت کا نام اگلے جمعہ کو آئے گا اسی واقعے میں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا عبداللہ ابن رواحہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شعر کہے، اشعار کہے، تو اس میں کہا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی لا نہیں کہا، ماں سوائے تکبیر میں، ماں سوائے شہادت میں، کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا نا تو لا الہ الا اللہ تو کہنا پڑتا ہے لا الہ، کہا صرف اسی جگہ اشہد ان لا الہ میں لا کہا ہے، ورنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کو لا نہیں کہا، کبھی لا نہیں کہا۔ کوئی آ جائے، ہے تو دے دیا، جتنا ہے اتنا دے دیا۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا مجھے کچھ چاہیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا بلال کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وادی کے درمیان بکریاں چر رہی ہیں، یہ سب ہماری ہیں، فرمایا سب اسے دے دو، سب دے دو۔ وہ جو ایک بکری سے اس کی خواہش پوری ہوتی تھی، وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں بکریاں، 5-6 ہزار بکریاں لے کر اپنے شہر میں جاتی ہے، اپنے گاؤں جاتی ہے اور کہتی ہے چلو چلو اس محمد کے دربار میں چلو اور چل کر اس کا کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ وہ جب دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ اسے اپنے فقیر ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا، کہ میں غریب ہو جاؤں تو ہو جاؤں پر میں دینے والے کو مالدار کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، تو حاتم طائی کے پوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین یا حضرت حسن کے درمیان بات چیت چل رہی تھی۔ عدی ابن حاتم کا بیٹا تھا، حاتم طائی کا پوتا تھا، اور حاتم طائی تو ضرب المثل ہے، آج تک 1400 سال گزر گئے۔ اس کی سخاوت بہت مشہور ہے، بہت بڑا سخی انسان تھا، بہت سخی انسان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، نبوت سے کچھ دیر پہلے اس کا انتقال ہوا۔ عدی ابن حاتم، حاتم طائی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ایک بیٹا تھا عدی، اور عدی کا بیٹا تھا، اس کی حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بات چل پڑی۔ تو بات چلتے چلتے باپ سے اور باپ سے دادے تک پہنچی۔ تمہارا دادا کتنا سخی تھا؟ تو عدی ابن حاتم کا بیٹا کہتا ہے، حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے، ہمارے دادا کے گھر کے چاروں طرف دروازے تھے، چاروں جہت پر دروازے تھے، ادھر سے کوئی آتا تو ادھر سے کوئی آتا تو اس دروازے پر، پیچھے سے آتا تو پیچھے، آگے سے آتا تو آگے سے۔ اتنی بھی زحمت نہیں دینی کہ بھائی ادھر سے آ رہا تو ادھر آ کے لے، اتنا بھی نہیں، جس طرف سے آیا ادھر دروازہ ہے ادھر سے لے لے۔ اور اگر وہ یہ دیکھتا کہ میں نے مانگا ہے ابھی میری ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس دروازے سے سامنے والے دروازے پر آتا تو وہاں سے بھی مل جاتا، اور اگر ابھی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو لیفٹ ہینڈ پہ جاتا، وہاں دروازے پر کھڑا ہو جاتا، وہاں سے مانگتا تو وہاں سے بھی مل جاتا، وہاں سے نہیں ہوئی تو پچھلے دروازے پر جاتا، وہاں سے پوری ہو جاتی۔
دینے والے کو پتا ہے ابھی اس دروازے سے لے گیا، ابھی اس دروازے سے لے گیا، ابھی اس دروازے سے لے گیا، ابھی اس دروازے سے لے گیا ہے، لیکن حاتم طائی نے کہہ دیا تھا کہ خبردار کسی کو روکنا نہیں، جس دروازے سے آ جائے، چاروں دروازے پر آ جائے، تم نے دے دینا ہے، دے دینا ہے، دے دینا ہے۔ میرا دادا اتنا سخی تھا۔ حاتم طائی کے پوتے نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے اپنے دادا جان کی سخاوت کا یہ تذکرہ کیا۔ بڑی بات ہے، اور معمولی نہیں ملتا تھا، بہت ملتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی کے پاس کوئی جاتا اور کہتا جی مجھے ہانڈی کی ضرورت ہے، میرے یہاں شادی ہو رہی ہے، میرے یہاں مہمان آ رہے ہیں، 100-200 آدمی مہمان آ رہے ہیں، تو عدی ابن حاتم طائی کہتا تھا اچھا تم چلے جاؤ، تمہیں ہانڈی پہنچا دوں گا۔ دوسرے دن ابھی باقی ہے، 2 دن باقی، آ جاتا جی ہانڈی کا مجھے پتہ ہے، تو جب میں پہنچا دوں گا۔ جس دن مہمان آنے ہیں ابھی ہانڈی آئی نہیں ہے، وہ پھر جاتا جی آپ کو یاد ہے میں ہانڈی مانگنے کے لیے آیا تھا، کہا ہاں مجھے پتہ ہے تم چلے جاؤ۔ اور جب 12 بجے وہ مہمان آ جاتے تو حاتم طائی کے نوکر چاکر غلام اس کے گھر ہانڈی پہنچاتے تو خالی ہانڈی نہیں ہوتی تھی، اس ہانڈی میں گوشت بھرا ہوا ہوتا تھا، کھانا پکا ہوا ہوتا تھا، پکا ہوا کھانا دیتا تھا۔ معلوم کر لیتا 500 آدمی آنے والے، 500 کا پکا کا بھیجو۔ وہ ہمارے گھر ہانڈی لینے کے لیے آیا ہے، خالی ہانڈی اس کے گھر نہیں جائے گی، یہ میری سخاوت کے خلاف ہے، بھر کے جائے گی۔ اونٹ ذبح کیے جاتے، یہ ذبح کیا جاتا، وہ ذبح کیا جاتا، وہ ذبح کیا جاتا۔ عرب کے لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی، اور پھر ان سخیوں میں حاتم طائی، اللہ اکبر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گاؤں کے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہا میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کرو، مگر کس چیز کی؟ اس نے کہا آپ کو اونٹ کا مغز پسند ہے، مخ الجمل جسے کہتے ہیں، مخ، بیجا، برین اور اونٹ کا بیجا پسند ہے؟ اس کو بھونا جائے تیل میں، گھی میں پکا کر کھلایا جائے، آپ کو پسند؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے، لے آؤ بھائی۔ چنانچہ وہ اونٹ کا، اس نے کہا میں کل لے آؤں گا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ دوسرے دن جب وہ آیا تو تھالوں کے جماعت کے ساتھ آیا، تھال لگے ہوئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرے اونٹوں کے میں اندر گیا ہوں اور 100 اونٹ میں نے ذبح کیے ہیں، پورا گوشت وہی پڑا ہوا ہے، صرف اس کا برین پکا کر آپ کے لیے لائے۔ اتنا سارا، کہا آپ بھی کھائیں، صحابہ کو بھی کھلائیں۔ سخی اتنے تھے۔ آپ نے تو 2-3 میں تو کام ہو جانا تھا، بڑا جانور ہے، بڑا کتنا کوئی آدمی کھاتا ہے، پر 100 اونٹ اس نے ذبح کر دیے، اور 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پکایا، 100 اونٹ کا مغز لے کر آیا۔ کہا آقا جب آپ کی دعوت کرنی ہے تو 2-4 بھیجے کیوں کھلاؤں، 100 کے 100 اونٹ ذبح کر کے لائے۔ تو یہ عدی بن حاتم تھا جو عربوں میں سب سے مشہور تھا، دور دور تک اس کی سخاوت پہنچی ہوئی تھی، دور دور تک۔ چنانچہ عدی ابن حاتم کے بیٹے نے اپنے دادا حاتم طائی کے بارے میں واقعہ بیان کیا کہ چاروں طرف گھر کے دروازے تھے اور چاروں طرف سے جا کر لیتا تھا۔ حضرت حسین سے کہا تمہارے دادا کی بات کرو، تمہارے نانا کی بات کرو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں بھائی میرے نانا جان کے دروازے 4 تو نہیں تھے، گھر کے 4 نہیں تھے، گھر کا ایک ہی دروازہ تھا، لیکن جب کوئی بندہ ایک دروازے پر آ جاتا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اسے اتنا دیتے کہ 4 دروازے کیا کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی۔ میرے نانا اتنے سخی تھے۔ حاتم طائی سخی ہوگا لیکن اتنا نہیں، اس لیے کہ ادھر سے ملا تو ادھر، ادھر سے ملا تو ادھر، ادھر سے ملا تو ادھر، اور اگر 4 دروازے سے ملا پھر پورا نہیں ہوا تو 5واں کوئی اور گھر تلاش کرو۔ فرمایا میرے نانا جان کے گھر کے 5 دروازے نہیں تھے، ایک ہی دروازہ تھا، جب ایک دروازے پر آ گیا تو اسے اتنا مل جاتا تھا کہ اسے کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اتنا سخی تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عورت کو پتا تھا
جویریہ تھی، سنا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سخاوت کا، بہت سنا تھا۔ سخاوت کے واقعات اگر بیان کروں، علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر کتابیں لکھی ہیں، اور بتاتے ہیں 1400 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جیسا آج تک کوئی سخی انسان پیدا نہیں ہوا، نہ مسلمانوں میں نہ غیروں میں۔ سید الجوادین تھے اللہ کے بعد۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اجود جودا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصحابۃ فقال من اجود جودا، قالوا اللہ ورسولہ عالم، ہمیں کیا معلوم کون سب سے زیادہ سخیوں میں سب سے زیادہ سخی ہے؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ اجود جودا، اللہ ہے سب سے زیادہ سخی۔ قال ثم من، پوچھا پھر اس کے بعد کون؟ فرمایا قال انا اجود جودا، اللہ کے بعد اگر اللہ کی مخلوق میں کوئی سب سے زیادہ سخی ہے تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخی۔ ہسٹری میں اور تاریخ میں ایسا نہیں ملا، اور نہ قیامت تک کی صبح کے لیے کوئی ایسا انسان آنے والا ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کا تذکرہ صرف ان کو کمپیر کرے، کمپیر ان سے زیادہ بڑھ کر کیا ہوگا؟ ان کے نال کا بھی کوئی نہیں، ان کے نال کا بھی کوئی نہیں۔ تو آڈا جیا کوئی جمعہ ہی نہیں آج تک صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک کی صبح کے لیے کوئی پیدا ہوگا۔ وہ جویریہ آ گئی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھڑی گئی ہوں، آپ اور آپ کے صحابہ کرام مجھے قیدی بنا کر لے آئے، میں زید ابن قیس کے ہاتھوں چڑھ گئی ہوں، ان کے حصے میں آ گئی ہوں، اور میں نے ان کے ساتھ مکاتبت کر لی ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں سب سے پہلے آپ کے پاس آئی ہوں، کچھ میری مدد کر دیں، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر میں کسی کے پاس جاؤں گی، پھر کسی کے پاس جاؤں گی، پھر کسی کے پاس جاؤں گی۔ اتنے ہزار درہم اور اتنے ہزار دینار میں نے ان کے ساتھ مکاتبت کی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں آپ کے پاس آئی۔ اب میرے آقا صلی اللہ 5 منٹ رہ گئے، میں پورا واقعہ جس کے لیے میں نے یہ واقعہ شروع کیا وہ تو اگلے ہفتے، یہ تو میں نے صرف تمہید کی آج کی مجلس میں۔ جس خاص بات کو لے کر میں نے یہ واقعہ شروع کیا ہے، یہ واقعہ تو اگلے ہفتے بیان کروں گا، یہ تو صرف تمہید ہے، یہ صرف ابتدائی بات ہے جو پہلے میں کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جود و سخا کا کوئی ایک چھینٹا ہمیں بھی عطا کر دے، اور الحمدللہ میں نے دیکھا اس اعتبار سے آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی، چاہے وہ آپ کے باپ کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، کسی نیک بندے کی شکل میں ہو، اللہ نے یہ اس دعا کو آپ کے حق میں قبول کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو سخاوت کے لیے اللہ نے وہ دل دیا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر سارے رقم جو وعدے بھی لکھوائے ہیں اگر یہ آ گئے تو ہمیں صرف ایک دن میں 90,000 پاؤنڈ ملے ہیں۔ 90,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہم نے جمع کیے، 90,000 پاؤنڈ، 90,000 پاؤنڈ سے زیادہ، 92,000 یا 93,000 ہے۔ اگر ہم کو سارے جو لوگوں نے لکھا ہے نا قرض وہ بھی آ جائیں تو 93 سمتنگ ملے ہم کو الحمدللہ صرف ایک دن میں۔ اور اس رات کو، جس رات کو ہمارے یہ آخری قرآن شریف ختم تھا، اس رات کو 36,000 پاؤنڈ کیش آئے ہیں، اور اس میں کوئی 16, 18, 20,000 پاؤنڈ جو ہے وہ لوگوں نے لکھا ہے۔ 50,000 پاؤنڈ صرف ایک رات میں آئے، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے دوسری مجلس سے سارے ملا کر 93,000 پاؤنڈ ہوئے۔ الحمدللہ کہو الحمدللہ۔ یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے
ہمارے پیسے کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی. مولانا شیخ سعدی سراجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پر منت مت باندھنا کہ اللہ ہم تمہاری خدمت کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا احسان ماننا کہ اللہ اپنے گھر کی ہم سے خدمت لے رہا ہے. وہ تو بادشاہ ہے. بادشاہ جس کے اوپر ہاتھ رکھ دے وہ خوشی خوشی کام کر لے گا. خوش قسمتی غلام کی ہے کہ بادشاہ نے اس کو غلامی کے لیے قبول کر دیا. اللہ کا شکر ادا کرو. کہو شکر الحمدللہ. پھر ایک بار کہیں شکر الحمدللہ، اور دل سے کہیں شکر الحمدللہ. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ لڑکی آئی تو ہے، آئیے ہمارے پاس. اگر صرف میں نے اس لڑکی کو پیسے دے دیے جو 200 گرانے 200 فیملیز جو مجاہدین میں تقسیم ہوئے ہیں، وہ تو قید کے قید رہیں گے. صرف اس لڑکی کا کام ہو جائے گا، یہ آزاد ہو جائے گی. پیسے میں نے اس کو دے دیے تو کوئی ایسی ترتیب سوچنی چاہیے کہ صرف یہ لڑکی آزاد نہ ہو، اس کی وجہ سے اس کا پورا خاندان نہیں، پورے قبیلے والے جتنے بھی قیدی ہیں سب کے سب آزاد ہو جائیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا بیٹھ جا. اس کو بٹھا دیا، پانی پلایا، کھجور کھلائی، تواضع کی، اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے لڑکی کیا خیال ہے تیرا کہ میں تجھے خرید لوں زید ابن قیس سے، جتنا پیسے مانگتا ہے میں اس کو دے دوں اور تو میری باندھی ہو جائے، اور پھر میں تمہیں آزاد کر دوں، اور آزاد کرنے کے بعد پھر تمہیں میرے نکاح میں لے آؤں. یہ تمہیں منظور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تم میری بیوی کہلانا پسند کرو گی یا نہیں کرو گی؟ اگر میں خرید لوں تو میں اس کو اس کے پیسے آج ہی دے دوں، پھر تمہیں لے آؤں، میری باندھی ہو گئی، پھر میں تمہیں آزاد کروں، فری کر دوں، اور پھر میں تمہارے ساتھ شادی کر دوں تو تجھے منظور ہوگا؟ اس نے کہا مذاق تو نہیں کر رہے، میں صرف قبیلہ بنو المستلق کے سردار کی بیٹی ہوں اور آپ 2 جہاں کے سردار ہیں. آپ کہیں میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہا مذاق نہیں، صحیح بات کر رہا ہوں. کہ اس سے بڑی مجھے اور کیا خوشی ہوگی کہ میں آزاد بھی ہو گئی، اور میں آزاد ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں قید میں بھی آ گئی ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ضرور مجھے یہ منظور ہوگا. مکہ مدینہ شریف کی گلیوں میں شور مچ گیا. مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے، ہجرت کے 5 سال کے بعد کا واقعہ ہے. شور ہو گیا. کیا شور ہو رہا؟ بھائی بنو المستلق کا سردار آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ